بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سینٹرل اینڈ پروونشل ایڈمنسٹریٹو سسٹمز آف مغلز۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پروونشل اور ایڈمنسٹریٹو جو سینٹرل یا پروونشل سسٹم تھے ان کے ایڈمنسٹریٹو کے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن کے، وہ کیا تھے۔ The Mughal had a great administrative system to run a vast empire۔ ان کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، ایک بڑی سلطنت کو رن کرنے کے لیے۔ They decentralized power and made authorities responsible for their duties۔ تو ان میں ڈیوٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا، ڈیسنٹرلائز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہر بندے کو اس کی ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی اور وہی اس کے لیے رسپانسبل تھا۔ The Mughal administration had two levels۔ اب ایڈمنسٹریشن میں ان کے دو لیول تھے، ایک سینٹرل ایڈمنسٹریشن اور دوسرا پروونشل ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ فلو چارٹ ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مغل امپائر، پھر سینٹرل گورنمنٹ اور دوسری طرف پروونشل گورنمنٹ، پھر سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے کیا آتا ہے، ایمپرر، وکیل سلطنت، وزیر، پرائم منسٹر جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ میر بخشی، صدر الصدور، چیف قاضی، اس کے علاوہ محتسب، ٹھیک ہے۔ اور نیچے پروونشل گورنمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوبہ، سرکار، پرگنہ اور ولیج اینڈ سٹیز، اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پروونشل گورنمنٹ بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب ہم سینٹرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ دا ایمپرر اور دا کنگ واز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ تو جو ایمپرر تھا یا کنگ ہوا کرتا تھا وہ اسٹیٹ کا ہیڈ تھا، ریاست کا ہیڈ تھا، ٹھیک ہے۔ ود دا انلمیٹڈ اتھارٹی اینڈ کوڈ میک لاز۔ اس کے پاس انلمیٹڈ اتھارٹیز تھیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ قانون بنا سکتا تھا۔ دا کنگ واز آلسو دا چیف ایگزیکٹو اینڈ دا ملٹری کمانڈر۔ دا وکیل سلطنت ہیڈ آل دا پاورز آفٹر ایمپرر۔ تو وکیل سلطنت جو تھا اس کے پاس ایمپرر کنگ کے بعد جو پاورز تھیں وہ ساری اس کے پاس تھیں۔ دے یوزلی ٹک کیئر آف دا میٹرز آف دا امپائر وین رولرز ور ویری ینگ and unable to handle the administrative matters and fulfill their responsibilities as a king of sultanate۔ A وزیر اور منسٹر آف دا ڈپارٹمنٹ ہیڈڈ اسسٹنٹ، جو وزیر تھا وہ اسسٹ کرتا تھا جس طرح آج کل کی گورنمنٹ میں اسسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اسسٹ کرتا تھا۔ ایچ ڈپارٹمنٹ ہیز اٹس اون وزیر۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنا وزیر ہوتا تھا جو کہ میٹرز کو دیکھتا تھا اور اسسٹ کرتا تھا۔ دا پرائم منسٹر ہیڈ دا رسپانسبلٹی آف آل میٹرز آف دا اسٹیٹ۔ تو جس طرح پرائم منسٹر آج بھی رسپانسبل ہوتا ہے اسٹیٹ کے میٹرز کے لیے، اس طرح اس وقت بھی تھا۔ امیر بخشی واز دا ہیڈ آف ملٹری۔ امیر بخشی جو تھا وہ ہیڈ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، ملٹری کا، اور جتنے بھی فورسز سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز تھے، ان کے معاملات تھے، ان کو دیکھتا تھا۔ صدر الصدور واز دا منسٹر، ٹھیک ہے، ایک منسٹر ہوتا تھا۔ ہو لکڈ آفٹر ریلیجیس افیئر، جو کہ ریلیجیس افیئر مذہبی اموروں کو دیکھتا تھا کسی بھی امپائر کے۔ دا چیف قاضی واز دا منسٹر ہو واز دا ہیڈ آف دا جسٹس ڈپارٹمنٹ۔ قاضی جو تھا وہ انصاف کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں میں انصاف کرایا کرتا تھا۔ محتسب واز اے منسٹر اپوائنٹڈ ٹو پریونٹ سوشل ایولز۔ اور منسٹر جس طرح کے آج کل کسی افیئرس کے لیے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں، اسی طرح وہ وہاں پہ سوشل ایشوز کے لیے رسپانسبل تھے، لائک سوشل ایول، ڈرنکنگ، گیمبلنگ، کرپشن، تھیفٹ اینڈ انیکویلٹی۔ اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ کی جب بات آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں دا مغل امپائر واز فردر ڈیوائڈیڈ انٹو پروونشل کال صوباس، ٹھیک ہے۔ ایچ پروونس ہیڈ اے فردر ڈویژن انٹو ڈسٹرکٹ کالڈ سرکار۔ تو ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ ہونے کے لیے اس کو پھر سرکار کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ ایچ سرکار کنسسٹ آف پرگناز اینڈ ولیج اور سٹیز، اور پھر اس کو فردر ڈیوائڈ کیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ ایچ پروونس واز ہیڈڈ بائی دا ہیڈ آف دا پروونس کالڈ دا نظام، ٹھیک ہے، ایک سسٹم بنا دی گئی نظام، اور صوبے دار، ٹھیک ہے، گورنر۔ یہاں پہ ہیڈ آف دا پروونس کارڈ، ٹھیک ہے، جو پروونس کا ہیڈ تھا اس کو یہاں پہ انہوں نے مسٹیکنلی نظام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ ہے ناظم، ٹھیک، ڈائریکٹلی اپوائنٹڈ بائی دا ایمپرر۔ اور جن کو یہ صوبے دار یا جو ناظم ہوا کرتے تھے ان کو ڈائریکٹلی ایمپرر یا کنگ جو تھا وہ اپوائنٹ کرتا تھا۔ ہی ہیڈ اے منصب اینڈ اے واسٹ جاگیر، ٹھیک ہے۔ ہی واز رسپانسبل فار دا لا اینڈ آرڈر ان دا پروونس۔ جو کہ کس چیز کا رسپانسبل تھا؟ لا اینڈ آرڈر کا رسپانسبل تھا کسی بھی پروونس میں۔ ناظم was responsible to manage financial affairs۔ the Bakshi was the head of troops and arms، ٹھیک ہے، وہ آرمی کے میٹرز کو دیکھتا تھا، جبکہ فائنینشیل افیئرس کو مینیج کرنا ناظم کا کام ہوتا تھا۔ دا واقعہ ناویس
واقعہ نویس، ٹھیک ہے، یہ جو کسی بھی واقعے کو کوٹ کرتے ہیں ہسٹورینز جس طرح ہوتے ہیں، واز دا ہیڈ آف اسپائی سسٹم، تو وہ ایک اسپائی سسٹم کا حصہ تھا اور اس کو مینیج کرتا تھا، اس کا ہیڈ ہوا کرتا تھا. تو کوتوال واز دا ہیڈ آف پولیس فورس، کوتوال جو تھا وہ پولیس فورس کا ہیڈ تھا. فوجدار واز ملٹری آفیسر، فوجدار جو ملٹری آفیسر تھا. اس کے علاوہ کچھ پوائنٹس ہیں. دا پروونسز ور ڈیوائڈیڈ انٹو سیورل سرکارز اور ڈسٹرکٹس، ٹھیک ہے، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا. خزانہ دار واز دا ٹریئر آف دا ڈسٹرکٹ، ایک خزانہ دار ہوتا تھا جس کو جو ایک ٹریئر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کسی بھی ڈسٹرکٹ کا. سرکارز اور ڈسٹرکٹس ور ڈیوائڈیڈ انٹو پرگناز. دا شکدار، ٹھیک ہے، ایک شکدار ہوتا تھا جس کو شکدار کس کو کہتے ہیں، دا ہیڈ آف دا لا اینڈ آرڈر، ٹھیک ہے، شک جو لا اینڈ آرڈر کو بولتے ہیں، ٹھیک. اس کے بعد منصف، جج، مقدم، ریونیو کلیکٹر، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں. خزانہ دار ٹریئر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح. اور ریکارڈ کیپرز تھے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو آفیشلس تھے جو کیا کرتے تھے، اپنی اپنی ڈیوٹی کو اسموتھلی رن کرتے تھے، اس کے لیے رسپانسبل تھے. ایچ پرگانہ واز ڈیوائڈیڈ انٹو مینی ولیجز ہیڈ اے چوکیدار، ٹھیک، چوکیدار، واچ مین، ٹھیک. لوکل پنچایت ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں، ایک جرگہ ٹائپ لوگ بیٹھتے ہیں اور کسی بھی ایشو پہ بات ہوتی ہے اور وہ اس میں قاضی جو ہے وہ انصاف کرتا ہے. یہ سب دیر واز اچھا. پھر اس میں پٹواری، ایک لینڈ ریکارڈ کیپر جس کو کہتے ہیں، وہ ہوا کرتا تھا. یہ سارا پروونشل گورنمنٹ سسٹم میں ہے. ٹو سیٹل ڈاؤن دا اچھا، یہ لوگ پنچایت سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ سیٹل ڈاؤن دا ڈسپیوٹز اینڈ ایشوز آف دا ولیجز، ویئر ایز دا سٹی ایڈمنسٹریشن واز رن بائی اے کوتوال. سٹی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کوتوال کے انڈر تھی. اینڈ عمل گزار واز دا فائنانس منسٹر آف دا پروونس. اس کے علاوہ عمل گزار ایک عہدہ تھا جس پہ کسی کو لگایا جاتا تھا جو کہ کس چیز کے لیے رسپانسبل تھا، فائنانس منسٹر ہوتا تھا پوری پروونس کا، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.